ایکوا میرین کی طاقت اور انرجی اپنے پہننے والے کے مزاج کو لطیف بناتی ہے، وہ خوش و خرم رہتا ہے اور زندگی کے مصائب کا بھی جم کے مقابلہ کرتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پتھر آپ کو موافق آتا ہے وہ آپ کے دونوں طرح کے نظاموں کو یعنی اندرونی اور بیرونی دونوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کو بیماری دور کرنے والے پتھر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کل ہے، مالک کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی اہل بیت۔ السلام علیکم ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بیرل فیملی کی اور ایک اور اہم پتھر یعنی ایکوا میرین کی ہم نے بات کی تھی۔ اس پتھر کی کیمیائی اور طبی خواص کے حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کو کور کریں، آپ تک معلومات پہنچائیں، اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پتھر کے انسانی زندگی پر اثرات کے متعلق۔ ناظرین، کسی بھی پتھر کے سحری خواص کا تعلق اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے نظاموں سے ہوتا ہے۔ اندرونی نظام وہ ہمارے اعضاء سے متعلق ہوتے ہیں اور بیرونی نظام ہماری مقناطیسی حساس جسے انگریزی میں اورا کہتے ہیں ان سے متعلق ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پتھر آپ کو موافق آتا ہے وہ آپ کے دونوں طرح کے نظاموں کو یعنی اندرونی اور بیرونی دونوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن کوئی بھی پتھر اکیلا یہ کام پوری طرح سے نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ دیگر عوامل جیسے اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی دوا، روحانی مسائل ہیں تو ان کے لیے ذکر و اذکار، عبادت الہی میں تسلسل اور پھر دعا، یہ سب عوامل مل کر کسی انسان کو کسی بھی بیرونی حملے سے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا کسی منفی عمل کی صورت میں، بچاؤ فراہم کرتے ہیں۔ اور ان سب میں سب سے اہم بات یاد رکھیں کہ ہم صرف اپنی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہر طرح کی آفات اور خطرات اور ہر طرح کی شر سے حفاظت صرف اور صرف رب تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ایکوا میرین یعنی بیروج کی سحری خواص کی جانب اور جانتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ انسان کو ہمیشہ سے مافوق الفطرت طاقتوں کے حصول کی تمنا رہی ہے، ہم اپنے آنے والے کل میں بھی جھانکنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پردے میں رکھا کیونکہ اسی میں عافیت ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی انسان صرف اپنی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے بارے میں صرف یہ جان جائے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں شخص موت کے آغوش میں چلا جائے گا، تو کیا وہ اپنی بقایا زندگی میں خوش رہ پائے گا؟ کیا وہ جستجو کر سکے گا؟ اپنی زندگی میں امید کر سکے گا؟ تو ناظرین، اس کا جواب ہوگا نہیں۔ تو بہت ساری مصلحتوں میں سے یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو امید کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ ہم ہر روز بہت سارے پلان بناتے ہیں کہ کل یہ کریں گے، وہ کریں گے، حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ ایک امید ہوتی ہے جو ہمیں جینے کی خواہش دیتی ہے۔ اسی طرح انسان اپنے ماضی میں بھی جانے کی جستجو رکھتا ہے اور بہت ساری خیالی طاقتیں جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی ہمیشہ سے انسان نے تگ و دو کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی طرح کی خیالی باتیں اور طاقتیں یا ان کے حصول کو ان رنگ برنگے نگینوں سے بھی جوڑا جاتا رہا۔ ناظرین، ایکوا میرین یعنی بیروج بھی اس توہم پرستی کا شکار رہا۔ قدیم یونانی اور رومنز اس کو سمندر سے اس طرح سے نسبت دیتے تھے کہ ان کے ملاح بحری جہازوں کے بادبانوں سے اسے اس لیے باندھ دیتے تھے کہ ان کا ماننا تھا کہ اگر سمندر میں شدید طوفان آتا ہے تو یہ پتھر خود بخود ان کی کشتی کو صحیح سمت کی طرف لے جائے گا۔ اسی طرح اگر چین کی بات کریں تو چین کے لوگ اس پتھر کو بدقسمتی کو دور کرنے والا اور
خوش قسمتی لانے والا پتھر مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیماری دور کرنے والے پتھر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ایکوا میرین کو گول شکل میں تراش کر اسے مستقبل میں دیکھنے کے حوالے سے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ بیروج پتھر میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ مستقبل کا حال بتا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ سب توہم پرستی اور اس سے جڑے خیالات ہیں جو دنیا کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بیروج پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پیدا کردہ مخلوق ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ اپنے اثرات رکھتا ہے اور اس کے پہننے والا اس سے فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے سائنٹیفک ریسرچ کے تحت ہی استعمال کریں تاکہ اس کے فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، وہ لوگ جو ریسرچر ہوتے ہیں اور ان کی فیلڈ اور کام ہی کسی شے کی گہرائی تک جانا اور اس کا کھوج لگانا ہوتا ہے، اگر ایکوا میرین انہیں موافق آتا ہے تو انہیں ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پتھر انسانی دماغ کے خلیوں پر انتہائی مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ انسان الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھا لیتا ہے۔ یہ پتھر انسان کو اندر سے بوڑھا نہیں ہونے دیتا، وہ کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یہ ناظرین بہت طاقتور انرجی جنریٹر ہوتا ہے اور منفی صورتحال میں بھی اپنے پہننے والے کی ہمت کو کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی جسم میں ہارمونز کو بیلنس میں کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سائنس ناظرین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنا انسان خوش و خرم رہتا ہے اتنی ہی اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور اتنی ہی اس کی قوت مدافعت بھی مضبوط ہوتی ہے، یعنی اس کی امیونٹی بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ایکوا میرین کی طاقت اور انرجی اپنے پہننے والے کے مزاج کو لطیف بناتی ہے۔ وہ خوش و خرم رہتا ہے اور زندگی کے مصائب کا بھی جم کے مقابلہ کرتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکوا میرین اپنے اندر ایک گہرائی لیے ہوئے ہے۔ وہ لوگ جو اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں اور اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر علم و معرفت کے خزانوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو اگر یہ پتھر انہیں موافق آتا ہے تو اسے استعمال کر کے ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ پتھر انسان میں مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے اور اس میں ٹھہراؤ آتا ہے، جو کہ روحانی دنیا میں ترقی کرنے کا اہم اصول ہے۔ بس اس کو پہننے سے پہلے یہ اطمینان ضرور کر لیں کہ یہ پتھر آپ کے ساتھ موافقت کھاتا ہے، آپ کو سوٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ ضرور کسی ماہر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ اس سلسلے میں امامیہ جنتری کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا موافق پتھر جاننا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امامیہ جنتری کے ماہر کنسلٹنٹس انشاءاللہ آپ کو مکمل تفصیل سے بھی آگاہ کریں گے، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح سے بھرپور آپ کی مدد کر سکیں، آپ کو جو مفید مشورہ ہے وہ دے سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بیرل فیملی جو ہے اسٹون کی جو فیملی ہے، اس کے ایک اور پتھر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان سے یہ ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے، تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات۔ امامیہ جنتری آفیشل ایپ، پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم، اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب۔ کلک کریں اور پائیں جواب۔ کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا۔ نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت، کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات۔ یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ، نماز کے اوقات، ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں۔ جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹیو ویڈیوز۔
امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے، انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں امامیہ جنتری آفیشیل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ، a product by افتخار بک ڈیپو۔